لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی امانت بھی ہے. یہ جو مال ہے جس کے پاس بھی ہو، یہ دو دھاری تلوار ہے. یہ مال آپ کو آخرت کے لحاظ سے بہت آگے بھی بڑھا سکتا ہے، بہت ترقی بھی دلا سکتا ہے، آپ کو جنت کے اعلیٰ مقامات تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہی مال آپ کو جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے، آپ کو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہت نیچے درجے میں بھی پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مال دیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بنیادی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو جب یہ چیز ہمارے ذہن میں آئے گی تو اس مال کی محبت کم ہوگی، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ مال ہماری ذاتی صلاحیت کا ہے، ہمارا اپنا ہے، ہم نے اپنی عقل سے کمایا، اپنی کہہ لیجیے جو ہے دماغ سے اور اپنی جو ہے ڈگری سے کمایا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. یہ چیزیں تو وسائل ہیں، دینے والی ذات اللہ کی. اسی لیے اللہ چاہتا ہے تو انگوٹھا چھاپ کو بھی اتنی دولت دے دیتا ہے کہ بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے پڑھے لکھے اس کے پیچھے جو ہے گھومتے ہیں، اس کے جوتے سیدھے کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ایک انگوٹھا چھاپ اگر آج منتری بن جائے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے افسر IAS PCS ان کی کوئی ویلیو نہیں، بلکہ وہ اس بات کا موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ان کی جوتی سیدھی کر دیں تاکہ ہماری ترقی ہو جائے. تو یہ حیثیت ہے مال کی. اللہ جسے چاہے مال دے دیتا ہے. ایک ان پڑھ جاہل کچھ نہیں جانتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، جیت جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کسے کیا کہتے ہیں. اتنے بڑے بڑے جاہل ہوتے ہیں. ایک صاحب گونڈا کی ایک تقریر سن رہے تھے تو ایک صاحب نیتا بن گئے. ایک مدرسے میں گئے وہ تقریر کر رہے تھے. تو تقریر میں انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. زوردار تقریر کر رہے تھے، لیکن سارے لوگ جو پیچھے ہیں ظاہر سی بات ہے اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے وہ پیسے والا ہے، اس کے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں، اس کے ساتھ لوگ ہیں. اب وہ جو بھی کہیں، ابھی آپ نے سنا کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی انٹر 12ویں پاس کر کے جو انٹر میں ایڈمیشن لے گا اس کو لیپ ٹاپ ملے گا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کہے دن کو رات ہے تو آپ کہیے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے. یہ پیسہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کی مقدر میں جتنا لکھا ہے اس کو ملے گا. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کی ڈگری سے مل جائے. بڑے بڑے ڈگری والے آپ کو دکھیں گے کہ بیچارے بے حیثیت ہیں، نوکری تلاش کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، آخر میں پتہ چلا کہ کوئی ہوٹل کھول کے بیٹھ گیا، کوئی بیچارہ بہت معمولی کام کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر نہیں تھا. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر.
اللہ چاہتا ہے جس کے رزق میں وسعت دے دیتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بندے کی کوشش تو ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، کوشش کرنے والے تھک جاتے ہیں، ہمیشہ گھاٹے ہی میں رہتے ہیں، اور کوئی تھوڑی کوشش میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مال دیا ہے، یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر اس کی قدر کی جائے تو اتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی پہ رشک کرنا چاہیے تو ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جس پر رشک کیا جائے، جس کو اللہ نے مال کی نعمت عطا کی ہو اور حق کی راہ میں خرچ کرنے کی اس کو خوب توفیق دی، تو اس پر بندہ رشک کرے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسے ہی مال دیتا، مال کی نعمت دے دیتا تو میں بھی خوب اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے مال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہی مال ہے، اگر اس مال کو حاصل کر لیں آپ بڑائی کے لیے، تکبر کے لیے، دکھاوے کے لیے اور دنیا کی جو ہے دوسری شان و شوکت کے لیے، تو یہ مال آپ کے لیے غلط ہو جائے گا، پھر یہ آپ کو دوسرے راستے پہ لے جائے گا، تباہی کے راستے پہ لے جائے گا، آخرت میں بھی بربادی ہوگی اور دنیا میں بھی آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ یہ مال بڑی اچھی چیز ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ آپ مال کا صحیح استعمال کریں گے تو لوگوں میں محبوب ہو جائے گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، مال جو ہے سب سے بڑی فساد کی چیز ہے، دنیا سب سے بڑی فساد کی چیز بن گئی۔ حالانکہ ہونا الٹا چاہیے تھا کہ اب یہ مال ہے تو یہ مال تو دوسروں سے محبت کا ذریعہ بن جائے کہ انسان اس مال سے اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے تعلق والوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے گاؤں والوں کی، اپنے علاقوں والوں کی مدد کر کے سب کا محبوب بن جائے۔ یہ مال تو اس لیے تھا، لیکن الٹا ہو رہا ہے کہ بھائی بھائی سے اس لیے لڑ رہا ہے جس نے زیادہ لے لیا، کیس میں زندگیاں گزر گئی، موت ہو گئی، چلے گئے، لڑ رہے ہیں آپس میں، اس لیے کہ اس مال کی نعمت کو سمجھا نہیں کہ اللہ نے یہ جو مال دیا ہے یہ ہے کیا، مال کیا ہے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا کہ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور جو پہن لیا اور جو اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مال نہیں ہے، سب چھوڑ کر کے جانا ہے، دوسروں کے حوالے ہو جانا ہے۔ تو بس اتنا ہی آپ کا مال ہے جو آپ نے اپنے مال کے حساب سے اچھا کھا لیا، پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ بندہ آج کل کے زمانے میں تو نہ کھاتا ہے اچھا، نہ پہنتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے اور ہاتھ ملتے ہوئے مر کر کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں حقوق ہیں۔ اس لیے آپ سے بات کرنی ہے زکوٰۃ کے سلسلے کہ عام طور سے چونکہ ہمارے ہاں ماحول اور مزاج ہو گیا ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں عام طور سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو جس مہینے میں بھی سال پورا ہو جائے تو بہرحال زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے اور بڑا اہم فریضہ ہے، تیسرا رکن ہے اسلام کا۔ انسان اس میں بڑی کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی ہمارے معاشرے میں، کہ جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ کو فرض سمجھتا ہی نہیں ہے، عام طور سے اس میں بڑی کوتاہی ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا اہم رکن ہے، یعنی جو پہلا رکن ہے ایمان ہے، توحید ہے، اور دوسرا نمبر آتا ہے نماز کا، اور تیسرا نمبر آ جاتا ہے زکوٰۃ کا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، جہاں پر آپ دیکھیے قرآن میں جو ہے کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، بنیادی چیز ہے، ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے کوئی ایسی ہی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر کوئی ایمان والا اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے ہیں، اسلام سے خارج، ایمان ہی نہیں اس کا باقی رہے گا۔ تو یہ بڑا اہم رکن ہے۔ اب اس کے سلسلے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ ہم اس اہم فریضے کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ مال جس کے پاس بھی ہے اس کو زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو بڑی وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں، بڑے نقصانات ہیں اس کے لیے، دنیا میں بھی بڑی تباہی ہے، بڑے نقصانات ہیں، اور آخرت میں بھی بڑے نقصانات ہیں اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة
کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم تو ان کے لیے بشارت ہے دردناک عذاب کی یوم یحمى عليها في نار جہنم اور جب قیامت کا دن آئے گا اس مال کو سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا اور فتقوا بها جباههم ان کی پیشانی کو داغا جائے گا وجنوبهم ان کے پہلو کو داغا جائے گا وظہورهم ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم یہی تھا جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. تو بڑی اس کے لیے وعیدیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم اس اہم فریضے کو بھی ادا کرنے والے بن جائیں. ہاں اس کے لیے شرطیں ہیں, سب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے جو مسائل ہیں جو شرطیں ہیں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے علماء کرام موجود رہتے ہیں ہر معاشرے میں, ہمیں اس کی تحقیق کرتے رہنا چاہیے. بہرحال موٹی موٹی چیز کی کس پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر جس کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ جو چاندی ہوتی ہے اس کی مالیت کے بقدر آپ کے پاس مال ہو, بینک بیلنس ہو, کیش ہو یا مال تجارت ہو. تو 4 چیزیں ہیں جن پر ہمیں زکوٰۃ دینا ہے. ایک تو سونا دے گی, اگر کسی کے گھر میں سونا ہے تو اگر وہ 7.5 تولے کو پہنچ جائے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب وہ چاہے سونا ایسے ہی رکھا ہو یا زیورات کی شکل میں ہو, استعمال ہوتا ہو نہ استعمال ہوتا ہو, سب پر زکوٰۃ واجب ہے. تو وہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے, یہ ہمیں دیکھنا ہے. اب 7.5 تولہ کا وزن کریں گے تو 87 گرام بنے گا. کتنا بنے گا؟ 87 گرام. تو یہ دیکھ لیں. اور اگر سونا نہیں ہے کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی میں 52.5 تولہ جس کا وزن بنتا ہے 612 گرام. یہ دیکھ لیں 612 گرام اگر چاندی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے, اس میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور اگر یہ دونوں ملا کر کے بھی اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے, دونوں ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت اور اس کی مالیت کو پہنچ جائے کہ آپ جوڑ لیں کہ زمانے کے حساب سے اگر مان لیجیے ایک اندازہ لگائیے کہ 52.5 تولہ جو چاندی ہے 612 گرام اس کی مالیت اگر 70,000 بنتی ہے 80,000 بنتی ہے, جتنی بھی بنتی ہو اس کا ریٹ نکال لیں, دیکھ لیں کیا ریٹ چل رہا ہے. تو اگر اتنی مالیت ہے آپ کے پاس تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اگر سونا چاندی دونوں ملا کر. اب اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے یا تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جو اس کی مالیت کو پہنچ جائے, یعنی اگر 70,000 کی چاندی بن رہی ہے 52.5 تولہ تو آپ کے پاس 70,000 روپے ہیں جو آپ کی ضرورت سے فارغ ہیں, کیش ہیں, جمع ہیں آپ کے پاس, تو گویا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے. یا آپ دکان چلاتے ہیں, آپ کی دکان یعنی مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ مال تجارت ہے. اب مال تجارت میں ساری چیزیں آتی ہیں تو اس میں کسی چیز کی آپ کی دکان ہے تو اب اس دکان کی مالیت دیکھی جائے گی کہ دکان میں کتنا مال ہے. اگر وہ اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو. اب یہ ہے کہ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ اتنا مال ہو گیا تو فوراً آپ زکوٰۃ دیجیے, بڑی شریعت میں رعایت ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہو گیا اور یہ اتنا مال آپ کے پاس 1 سال تک ٹکا رہا, 1 سال تک آپ کے پاس مال رہا تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس ادھر ہوا تو ہم صاحب نصاب ہو گئے زکوٰۃ دے دینے. بڑی رعایت کہ 1 سال دیکھیے آپ, 1 سال تک اگر اتنا مال آپ کے پاس ٹکا رہتا ہے, آپ صاحب نصاب رہتے ہیں تو گویا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض. اب سال بھر کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی. اب اس میں آپ نوٹ کر لیجئے جو عربی مہینے ہوتے ہیں ان کے حساب سے آپ نوٹ کر لیجئے کہ بھائی ہم جو ہے محرم کے مہینے میں یا کس مہینے میں کس تاریخ کو صاحب نصاب ہوئے, اس کے بعد 1 سال گزر جائے اس مال پر تو زکوٰۃ واجب ہو. اب آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب صاحب نصاب ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس مان لیجیے آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس رمضان میں مان لیجیے ابھی 1 لاکھ روپے ہیں اور اگلے رمضان میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہو تو سب پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس لیے کہ اب صاحب نصاب آپ ہو گئے تو اب جو مال آتا جائے گا اسی میں جڑتا جائے گا. اب یہ مت سوچیں کہ ہم جو ہے
رمضان میں تو 1 لاکھ کے مالک تھے اور ذوالقعدہ میں 2 لاکھ کے مالک ہوئے، تو آگے جا کر کے 3 کے مالک ہوئے، تو ایک ایسے نہیں جوڑیں گے ساتھ کہ الگ الگ، بس ایک بار آپ صاحب نصاب ہو گئے تو اب اس میں جو مال آتا جائے گا جڑتا جائے گا، آخر میں اگر آپ 10 لاکھ کے مالک ہیں تو 10 لاکھ کا آپ کو نکالنا۔ اب نکالنا کیسے ہے؟ بہت آسان سا حساب ہے کہ جتنی مالیت آپ کے پاس ہے، اگر زکوٰۃ نکالنے کی شرطیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ کو اپنے مال کا 2.5% نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ بہت معمولی نکالنا ہے، 40واں حصہ جسے ہم کہتے ہیں، 2.5%، کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، آپ موبائل کا زمانہ ہے، اٹھائیے اور 40 سے اس کو بھاگ دے دیجیے، تقسیم کر دیجیے، جتنا نکلے گا بس وہی آپ کی زکوٰۃ ہے۔ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، 2,500 روپے بنے گے، 40,000 میں 1,000 بنے گا آپ کے اوپر، 40 روپے میں 1 روپیہ بنے گا، 100 میں 2.5 روپیہ۔ تو یہ جو ہے آسان سا ہے، 40واں حصہ یا 2.5% ہمیں نکالنا ہے کہ ہر 40 پر 1 نکالنا ہے۔ 40 روپے ہیں تو 1 روپے ہو گئے، 80 روپے ہو گئے تو 2 روپے ہو گئے، 100 روپے ہو گئے تو 2.5 روپے ہو گئے۔ 1 لاکھ پہ ہمیں 2,500 نکالنا ہے۔ کتنا بہت معمولی اللہ نے رکھا ہے، اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی ایمان والوں پر بوجھ نہیں ڈالنا ہے، بڑی سہولت ہے کہ صرف 2.5% نکالنا ہے۔ یہ بڑی آسان چیز ہے۔ اب اس میں جو ہے مال تجارت ہے، آپ کے پاس کیش ہے، یا اسی طرح سے سونا ہے یا چاندی، یہ 4 چیزیں ہوں۔ باقی جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، شریعت نے بڑی سہولت دی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس مکان ہے، جتنا بڑا مکان ہو، 1 کے بجائے 10 مکان ہو، آپ کے رہتے بھی نہ ہو آپ، یا اس کو کرائے پہ دے رکھا، کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کرائے سے جو کمائی ہوگی وہ الگ ہے، وہ تجارت ہوگی، اس میں الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ کے پاس 10 مکان ہیں، 10 گاڑیاں آپ رکھتے ہیں بہترین، کروڑوں کی ملکیت، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ شریعت کی طرف سے بڑی آسانی ہے، شریعت آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، یہ بڑا آسان ہے، لیکن اس کو بھی ایمان والا نہیں نکالتا ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سارے لوگ یہ عہد کریں کہ یہ جو اہم فریضہ ہے زکوٰۃ، اسے ہمیں ادا کرنا ہے، اس سے ہمارے مال میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مال جو زکوٰۃ کا ہو، اگر وہ صحیح مال میں مل جائے گا تو اس کو برباد کر دے گا۔ تو اگر ہمیں اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے چوری سے، دوسری آفتوں سے، بلاؤں سے، نقصانات سے، تو سب سے پہلے تو ہم یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے مال میں صحیح زکوٰۃ نکالیں۔ اب زکوٰۃ میں بھی بڑی کوتاہی کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہو گئی، اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، بس ایسے ہی نکال رہے ہیں، کوئی آ گیا بیچارہ مانگنے والا، دے دیا، کچھ دوسرے کو، تیسرے کو، کوئی اور آ گیا تو دے دیا، یہ تھوڑی زکوٰۃ ادا ہوئی آپ کی۔ تو فرمایا کہ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، آپ پر 10,000 فرض ہوئی، آپ نے مان لیجیے 8,000 نکالی، تو وہ 2,000 جو آپ کے پاس بچ گئے نا، اس سے جو بھی کام کریں گے حرام ہوگا۔ اس سے کپڑا خرید کر پہنا وہ حرام، اس سے مال کھایا وہ حرام، اس سے جو بھی کام کیا وہ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا وہ آپ کا کام۔ تو کیوں ایسا کام کرے بھائی؟ ہم بیٹھے، یہ بھی ایک محنت کا کام ہے، ایک ایک چیز جوڑیں، ہم پلاٹنگ کرتے ہیں تو جوڑیں کہ ہمارے پاس کتنے پلاٹ ہیں، چونکہ وہ تجارت کا مال ہے، پلاٹنگ کر رہے ہیں تو اس پورے مال پر آپ پر زکوٰۃ ہے، اس کو جوڑ کر کے نکالیے آپ۔ ہاں ایسے آپ نے پلاٹ خریدا کہ چلو اس پہ کچھ بنا لیں گے تو ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ نے بیچنے کے لیے خریدا، خریدتے وقت نیت بیچنے کی تھی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب آپ کام ہی کرتے ہیں تو پورے پلاٹ جتنے ہیں آپ کے وہ بھی مال تجارت ہے آپ کا، پورا کا حساب لگا کر کے آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ہاں آپ نے خریدا، خریدتے وقت آپ کی کوئی نیت نہیں تھی، آپ نے سوچا چلو دیکھتے ہیں، یا تو گھر بنا لیں گے یا دکان بنا لیں گے یا پھر بیچ دیں گے، تو ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی نیت پکی ہے کہ بیچنا ہی ہے، تب تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ہم علماء سے مسئلے پوچھیں اور بیٹھیں اور حساب جوڑیں ایک ایک چیز کا کہ ہمارے گھر میں زیورات کتنے ہیں بیوی کے پاس، اس بیوی سے کہیں وہ اس کی ملکیت ہے، وہ زکوٰۃ نکالے، شوہر کو نہیں نکالنا ہے، شوہر نکال دے تو بہت اچھی بات ہے، تو وہ نکالے زکوٰۃ۔ آپ مال تجارت کے مالک ہیں، اس میں سے نکالیں، بینک بیلنس ہے آپ کے پاس، جو بھی چیزیں ہیں بیٹھیں اور اس کا حساب لگائیں، اور حساب لگا کر کے تب زکوٰۃ نکالیں، تب آپ کو صحیح اس کا وہ ملے گا اور آپ فرض ادا کرنے والے ہوں۔ اور ایسے ہی اندازے سے نکال رہے ہیں، کوئی حساب نہیں ہے، تو پھر یہ بیکار ہے آپ کا، آدھا ادھورا ہوا، تو اس کو سمجھ لیں۔ اب
کس کو دینا ہے، مستحق کون لوگ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، 8 لوگوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو بہرحال جو غربا ہیں، مساکین ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ کس کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ؟ جو صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس اتنی مالیت ہے جو 52.5 تولہ کو پہنچ سکتی ہے، اس کو زکوٰۃ نہ دیں۔ اس کی بھی تحقیق کر لیں زکوٰۃ دینے سے پہلے، اس لیے کہ اس زمانے میں مانگنے والوں کی بھی بڑی وہ، ہر آدمی ہاتھ پھیلائے رہتا ہے، اور پتہ چلا کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے لیکن مانگ رہا ہے، اور ہم بھی دیے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی ذرا سی تحقیق ہوگی، ایسا نہ ہو تو ظاہری طور پر اگر ہمیں یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تحقیق کر لیں۔ تو زکوٰۃ دینے میں ایک تو صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح سے اپنے اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ کس کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اپنے اصل کو اور فرع کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اصل میں کون آتے ہیں؟ اصل میں آتے ہیں ہمارے باپ ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہے نا؟ ہم اپنے ابا کو نہیں دے سکتے، اپنے دادا کو نہیں دے سکتے، پردادا یعنی جتنے اوپر چلے جائیں اس لائن سے، یہ ہمارے جو ہے اصل ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے اماں کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے، پردانی کو نہیں دے سکتے، ان کو نہیں دے سکتے، یہ ہمارے اصل ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فرع میں ہماری اولاد ہے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، ان کی اولاد کو نہیں دے سکتے، یعنی اپنے لڑکے کو نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، پڑپوتے کو نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے اپنی لڑکی کو نہیں دے سکتے، تو نواسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی میں اوپر چلے جائیں تو ادھر سے چل رہی ہیں شاخیں، ان کو بھی نہیں دے سکتے، لڑکوں سے چل رہی ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے، ابا کے رشتے سے جو چل رہا ہے دادا پردادا ان کو نہیں دے سکتے، اماں کے رشتے سے جو چل رہا ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے جو صاحب نصاب ہیں یا اصل اور فرع ہیں۔ اسی طرح سے جو سادات ہیں یعنی جو سید حضرات ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے موٹا موٹا کہ ان کو جو ہے ہمیں زکوٰۃ کا مال نہیں دینا ہے۔ اب ہمیں زکوٰۃ دینے میں پہل کرنی چاہیے اپنے قریب سے، یعنی جو ہمارے قریب ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ان میں جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو دیں، اپنے دوستوں میں، اپنے تعلق والوں میں۔ اسی طرح سے آج کل کے زمانے میں جو مدارس ہیں ان کا بھی ایک بڑا حق ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو مدرسے سرکاری ہیں ان کا تو الگ مسئلہ ہے، ان کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ سرکار سے پیسے لیتے ہیں اور سال بھر ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن وہ بھی گھومتے رہتے ہیں۔ تو دیکھ لیں سرکاری مدرسہ نہ ہو، اگر پرائیویٹ مدرسہ ہے تو وہاں پر ایسے بچے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو مدارس کا بھی خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ یہ مدارس جو دین کے قلعہ ہیں، سمجھ لیجیے جو پاور ہاؤس ہیں، جہاں سے پورے معاشرے میں دین سپلائی ہوتی ہے۔ اگر یہ مدارس بند ہو جائیں تو نہ آپ کو حافظ ملیں گے، نہ امام ملیں گے، نہ معاشرے میں کوئی جنازہ پڑھانے والا ملے گا۔ تو ان کو زندہ رکھنا، باقی رکھنا، یہ سارے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کا بھی حق سمجھے کہ مدارس کو دیں، مدارس کو دینے میں جیسے رشتہ داروں کو دیں گے تو رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، دوسرے رشتہ داری کا ثواب، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، ڈبل ثواب۔ مدارس میں دیں گے اس میں بھی ڈبل ثواب، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا دین کو پھیلانے کا ثواب، تو اس میں بھی آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ہاں مساجد میں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اس کا پورا خیال رکھیں کہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے وہ مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں، کسی تعمیر میں نہیں دے سکتے ہیں، ان چیزوں میں نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں، اور زکوٰۃ ادا ہوتی ہے ملکیت سے، ہم جس کو دیں گے اس کی ملکیت سے ادا ہوگی، یہ نہیں کہ چلو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے بنے اس سال افطار پارٹی کرا دیتے ہیں زکوٰۃ سے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ افطار پارٹی آپ کرا دیں زکوٰۃ سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے، آپ جس کو دے رہے ہیں اس کی ملکیت میں جب آ جائے گا تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور ایک بڑی آپ کو دیکھ لیجیے کام کی بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ظاہر سی بات ہے فرض ہے، اور جو بھی فرائض ہوتے ہیں اس میں نیت شرط ہوتی ہے، بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی۔ تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم 2 سال پہلے فلاں صاحب کو ادھار دیا تھا، اب وہ پیسہ واپس نہیں کر رہے تو چلو نیت کر لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں چلے گا، وہ تو آپ بہت پہلے دے دیے۔ تو زکوٰۃ جو ہم دیں اس میں نیت ضروری ہوتی ہے، اور
جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں. اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس کو احساس دلا دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. اس کو مت بتائیے، آپ اس کو دوسری شکل سے دے دیجیے. آپ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. آپ کہیے کہ بھائی دیکھیے عید کا وقت آ رہا ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، ضروریات ہیں، یہ لیجیے ہم سے 5,000 روپے، آپ بچوں کو کپڑا بنوا لیجیے گا، اپنے گھر کے لیے سامان کا انتظام کر لیجیے. یعنی دوسرے عنوان سے دے دیں آپ، تاکہ جس کو دیا اس کو تکلیف بھی نہ پہنچے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو صدقہ خیرات کر رہے ہو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے اس کو باطل مت کرو. تو اس کو احساس دلانا ضروری نہیں ہے. ہاں مدارس میں دیتے ہیں تو وہاں چونکہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے یا عطیے کا مال ہے، ان کو بتا دیجیے آپ کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے فنڈ کا ہے. لیکن اگر کسی غریب کو دے رہے ہیں، اپنے گھر والے کو دے رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، مثال کے طور پر بہن کو دے رہے ہیں، ماموں کو دے رہے ہیں، کسی بھی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، تو آپ اس کو ہدیے کی طرح پیش کریے کہ بھائی یہ لیجیے، رکھ لیجیے، ہماری طرف سے بڑی مہربانی ہوگی، آپ رکھ لیجیے، آپ کو ضرورت ہے. تو دوسرے عنوان سے دے دیں، اس کو بتائے بھی نہ، اس کو احساس بھی نہ ہو کہ ہمیں زکوٰۃ دی جا رہی ہے. ہاں آپ دل میں نیت کریں کہ ہم یہ جو مال دے رہے ہیں کس نیت سے دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی نیت سے. یا آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی 1,00,000 روپے، آپ نے اس کی نیت سے اس پورے مال کو الگ کر دیا. اب جس کو دینا ہے آپ اس کو دے دیجیے. تو نیت زکوٰۃ نکالنے میں ہے، نہ کہ اس کو بتانے میں ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور وقت ختم ہو گیا ہے. تو بس ہمیں بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سب کو نکالنے کی کوشش کرنی. جو بھی صاحب نصاب ہیں انشاءاللہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے اس عنوان سے یہ بھی کہہ دیں کہ بھائی جو لوگ ہمارے مساجد میں رہتے ہیں، چاہے وہ امام کی حیثیت سے ہیں، چاہے وہ مؤذن کی حیثیت سے ہیں، ان کا بھی بڑا خیال رکھیں. اب یہ سوچیں کہ ہم بھی امام ہیں تو ایسا نہیں، ہم الحمدللہ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ہمیں لینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور سید بھی ہیں تو ہمیں تو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم اپنے بارے میں تو کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن عام بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ اسی مسجد میں بیٹھ کر کے لاکھوں روپے زکوٰۃ پڑ جاتی ہے مسجدوں میں، لیکن اس مسجد کا جو مؤذن ہے، جو بیچارہ امام ہے، یا اس میں کوئی خدمت گار ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بھی بیچارہ غریب ہوگا. تو وہاں بھی نگاہ دوڑا لیں کہ اگر وہاں بھی کوئی کمزور ہے، اس لائق ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، تو اس کا بھی حق سمجھیے. اس کو بھی چپکے سے اٹھا کر کے، بیچارے کو بڑی معمولی تنخواہیں ملتی ہیں، اس کی گھر کی ضروریات ہیں، تو کچھ چپکے سے اس کو اسی مت سے دے دیجیے کہ لو بھائی 25-50 یہ رکھ لو، تمہاری ضروریات ہیں. تو یہ موقع ان کی بھی مدد کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ زمانے میں کون اچھا مال دیتا ہے؟ اچھا مال دے تو اس سے کیا کہیں، وہ صدقات خیرات دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں دے رہے تو کم سے کم یہی جو گندا مال نکل رہا ہے اسی میں اس مسکین کا حق سمجھ لیں. تو اس کا بھی خیال رکھیں. جو لوگ مسجدوں میں تراویح پڑھاتے ہیں وہ بھی بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں. اب اس کے لیے چندہ کرنا یا اس کے لیے اعلان کرنا یا اس طرح کی چیزیں، اس کو تو ہم لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اپنے طور پر ایک مقتدیوں کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیچارے جو ہے سمجھیں کہ اس بیچارے غریب کی، اگر کوئی مالدار حافظ ہے تو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ وہ پہلے ہی اعلان کر دیں کہ بھائی ہم کسی سے پیسہ نہیں لیں گے، بلکہ مٹھائی بھی ہم اپنے پیسے لا کر کے کھلائیں گے آپ کو، یہ تو اس کی حیثیت. لیکن اگر وہ بیچارہ کمزور ہے تو مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کی کسی بھی حیثیت سے مدد کریں. اس عنوان سے نہیں کہ یہ قرآن کی اجرت ہے، قرآن کی اجرت کہاں کوئی دے سکتا ہے، قرآن کی اجرت نہیں جائز، لیکن دوسری حیثیت سے اس کی مدد کر دیں، چاہے رمضان سے پہلے کر دیں، رمضان میں کر دیں، رمضان کے بعد کر دیں، لیکن کریں. یہ بھی ایک ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے، جو جائز شکلیں ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اس لیے کہ آدمی مسئلہ وہی پوچھتا ہے جہاں اس کو بچنا ہوتا ہے، اور جہاں بچنا نہیں ہوتا وہاں مسئلہ بھی نہیں پوچھتا. تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.